الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز کے واجبات سے متعلق آج کا ہمارا تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا، اس کا کیا حکم ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں پڑھنا اور کہنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ یہ بہت سارے علماء کہتے ہیں، اور ان کی دلیل آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہتے، رکوع جاتے وقت تکبیر کہتے، رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے، دو سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ جو شخص اس میں فرشتوں کے ساتھ موافقت کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان کو استحباب یعنی سنت ہونے پر محمول کیا جائے گا تاکہ تمام دلائل میں تطبیق ہو جائے۔ یعنی یہاں پر جو بات کہی گئی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے اور ربنا ولک الحمد کہنے کی، یہ اچھی بات ہے، کوئی سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے سنت ہے، ربنا لک الحمد پڑھے سنت ہے، لیکن اس کو واجب نہیں قرار دیا جائے گا، یہ وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر یہ چیز واجب ہوتی تو بھول جانے سے ساقط نہ ہوتی، جیسے نماز کے ارکان ساقط نہیں ہوتے، یعنی اگر نماز کا کوئی رکن چھوٹتا ہے تو انسان کو اس رکن کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے، بھول کی وجہ سے بھی اس کو کرنا ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، لیکن واجب اگر بھول سے چھوٹ جاتی ہے تو اسے کرنا نہیں ہوتا بلکہ سجدہ سہو کر لو گے تو وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کو دوبارہ کرنا نہیں ہوتا ہے بھول جانے کی صورت میں تو اس کو واجب نہیں کہیں گے ہم، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جمہور کے نزدیک سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور ربنا لک الحمد کہنا پڑھنا دونوں کہنا سنت ہے، واجب نہیں، یہ دوسری رائے ہے۔ لیکن ہم دونوں رائے میں دیکھیں گے کہ سب سے مضبوط رائے کون سی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو صحیح راجح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی واجب ہے، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد جو بھی اذکار ہیں کم از کم ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے کی دلیلیں یہ ہیں۔ پہلی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کلمات کہتے تھے، کبھی بھی کسی حالت میں اسے آپ نے چھوڑا نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رکوع سے کھڑے ہونے کی طرف منتقل ہونے کا خاص علامت اور نشانی ہے کہ انسان جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کون سی نشانی ہوگی کہنے کے لیے، تو کہنے کے لیے ہمارے پاس علامت کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہی علامت ہے۔ جب رکوع سے اٹھنے کے وقت یہ نشانی ہے تو لہٰذا یہ واجب ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد، تو امام بھی ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ربنا لک الحمد تمہیں کہنا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے۔ تو زیادہ راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ امام اگر نماز پڑھاتا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی اس کے بعد پڑھے گا۔ اور اسی طرح کوئی انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سنت پڑھ رہا ہو نفل پڑھ رہا ہو، تب بھی وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، واجب ہے، اور اسی طرح ربنا لک الحمد کہنا بھی واجب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے جس پہ ہم دیکھیں گے کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی جو ہیں، تو ان کے حق میں کیا ہے؟ ربنا لک الحمد تو ہم نے کہا واجب ہے، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے، لیکن کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف امام کہے گا یا مقتدی بھی کہے گا؟
اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری تمام نیکیوں عبادتوں کو قبول فرما لے اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔